غیبت کے اثر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پاکیزہ اور نورانی صحبت کے باعث حواس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یعنی غیبت اتنا قوی عمل ہے کہ جو ماحول، نورانی ماحول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان پیدا فرما دیا تھا، اس ماحول میں باقاعدہ اس کی کراہت کو محسوس کیا جاتا۔ لیکن ہمارے ہاں آج چونکہ بہتان ترازی بہت زیادہ ہے، چغل خوری بہت زیادہ ہے، غیبت کا ماحول بہت زیادہ ہے، تو یہ کراہت اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارے مزاج اب اس کراہت کی قباحت کو محسوس نہیں کرتے، ہمیں اب فیل بھی نہیں ہوتا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک زمانے میں لوگ یہ محسوس کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک آپ کو سناؤں، یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الادب المفرد کے اندر لائے۔ حدیث یہ ہے، جابر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، کہیں جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور صحبت میں صحابہ کرام موجود تھے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ بدبودار ماحول سے گزرے، تعفن زدہ مردار کی بدبو آئی، ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے مردار کی سمیل محسوس ہوئی ہمیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ اس بدبو کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ جو ہم گزرے ہیں اور سب کو سمیل فیل ہوئی ہے، بدبو آئی ہے، اور سب نے بدبو فیل کیا کی؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جیسے مردار کی بدبو ہے، مردہ جانور کہیں پر پڑا ہوا ہو تو سب فیل کر سکتے ہیں اس کی کتنی گندی بو ہوتی ہے۔ سرکار کے ساتھ گزر رہے تھے تو جہاں سے گزرے تعفن زدہ مردار کی بدبو آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بدبو کے بارے میں جانتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی، فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے الجامع الصحیح جسے بخاری شریف کہتے ہیں، ایک امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سرکار کے ساتھ گزرے، مردار کی بدبو آئی، سرکار نے فرمایا اس کے بارے میں جانتے ہو یہ سمیل کس چیز کی ہے؟ پھر خود بیان کیا کہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بدبو جو آئی ہے مردار کی نہیں۔ دائیں بائیں دیکھو، کوئی مردہ جانور یہاں پر پڑا ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی تعفن زدہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی کوئی مردار نظر نہیں آ رہا، بدبو ہے، تو یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو اپنے مومن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور جب بندہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا تو اس سے مردار کی بدبو تو آئے گی۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دور میں ماحول اتنا نورانی تھا، اتنا پاکیزہ تھا حضور کی سنگت اور صحبت اور وجود کی برکت سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مردار کی بدبو یعنی غیبت کی نحوست کو محسوس کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی۔ کسی نے ایک ولی اللہ سے پوچھا، یہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی بابا جی سے، کسی ولی اللہ سے پوچھ لیا کسی بندے نے کہ غیبت کی بدبو حضور پاک کے زمانے میں کیوں محسوس ہوتی تھی اور آج کل کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ یعنی ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور جو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو مردار پڑا ہو اس کی بدبو آتی ہے، اور اگر کوئی کھا رہا ہو تو اس بندے سے بھی مردار کی اور اس کی بدبو تعفن زدہ آئے گی۔ پوچھا بابا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مصطفیٰ پاک کے دور میں صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بدبو کو فیل کر لیا کرتے، آج ہمیں وہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے جواب دیا آج کل غیبت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم اس کے عادی ہیں، اس وجہ سے اس کی بدبو نہیں آ رہی۔ اس کی سادہ مثال بڑی خوبصورت ہے، آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ اس کی سادہ مثال چمڑا سازی کی فیکٹری ہے، جہاں پر چمڑا جو لیا جاتا ہے اور اس سے کھال لے کے جانوروں کی، اس سے آگے مختلف پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں، چمڑے والی فیکٹری، تو وہ ایک لمبے پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے۔
تو آپ کو پتہ ہے بقر عید پر جب کھالیں اکٹھا کی جائیں تو جہاں پر فقط کھال پڑی ہو، چند کھالیں پڑی ہو، وہاں سے بھی اسمیل آتی ہے، پھر ان کو نمک لگا کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس پر ایک لمبا پروسیس کیا جاتا ہے اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے، تب جا کے آپ اس لیدر کی جیکٹ کو پہنتے ہیں یا اس کا جوتا پہنتے ہیں یا اس کے موزے پہنتے ہیں یا اس کے گلوز استعمال کرتے ہیں یا اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ مثال دی کہ جیسے چمڑا سازی کی فیکٹری ہے کہ وہاں کسی کام سے آنے والا اجنبی بندہ جو فرسٹ ٹائم چمڑے کی فیکٹری میں آیا، وہ بدبو اور تعفن کی زدہ سے تھوڑی دیر بھی وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو بدبو آئے گی اس چمڑے والی فیکٹری میں، اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے جو فرسٹ ٹائم آیا۔ اور انہوں نے بیان کیا بزرگوں نے، جب کہ فیکٹری میں کام کرنے والا بندہ اس کو بدبو محسوس ہے، وہ رہتا بھی وہاں ہے، وہ کھاتا پیتا بھی وہاں ہے، وہ سارا وقت وہاں ایزی گزارتا ہے، ایزی، اسے وہ تعفن زدہ بدبودار ماحول اس کی طبیعت پہ کوئی بوجھ پیدا نہیں کر رہا۔ ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہوا یہ ہے کہ اس کی جسمانی ساخت، اس کا ناک، اس کا مزاج اس بدبو سے اس طرح متاثر ہو چکا ہے کہ اب اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس کے جسم کے ساتھ، اس کی اسمیل پاور کے ساتھ وہ اس طرح رچ بس گئی ہے، اب وہ بدبو سے بدبو لگتی نہیں، حالانکہ اس ماحول کے اندر بدبو موجود ہے، کوئی اجنبی بندہ وہاں پہ آئے تو وہ اسمیل فیل کرے گا، لیکن جو بندہ وہاں فیکٹری میں کام کر رہا ہے اسے بدبو محسوس نہیں ہو رہی۔ یہی حال غیبت کی کثرت کا ہے، کیونکہ غیبت آج کل اتنی عام ہو چکی ہے، چغلی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب اس کا جو اس کے اثرات بد ہیں، اب اس کی جو بدبو ہے، بدبو ہونے کے باوجود ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ماحول میں اس کی گندگی، نجاست اور اس کی بدبو موجود ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام کے دور میں جب کوئی بندہ غیبت کرتا تو سرکار اس کو محسوس کر لیا کرتے، صحابہ اکرام اس کو فیل کرتے باقاعدہ، اور فرماتے ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اگر آج کے ماحول میں ہمیں وہ بدبو محسوس ہونے لگ جائے تو جہاں بھی بیٹھے شاید وہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ غیبت اتنا کبھی عمل ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔